صدقہ کے متعلق احکامات کا ذکر ہے، بنیادی 3 شرطیں بتلائی گئی تھیں: ایمان، اخلاص اور اتباع سنت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے صدقہ میں کہ صدقہ دیتے وقت اس میں احسان نہ جتلایا جائے اور کسی کو ایذا بھی نہ ہو، اس سے صدقہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ یہ شرط بھی گزری تھی کہ صدقہ جو ہے وہ پاکیزہ مال کا دیا جائے، حلال رزق سے دیا جائے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک خفیہ صدقہ اور اعلانیہ صدقہ کے بارے میں، یعنی صدقہ دینے کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں آگاہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صدقہ ظاہراً دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اگر آپ لوگوں کو دکھلا کر دے رہے ہیں، بڑے مجمع میں کسی کے اوپر صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو اگر دل میں ریاکاری نہیں ہے، دل میں دکھلاوے کی نیت نہیں ہے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ ریاکاری کا تعلق تو انسان کے دل سے ہے نا۔ اگر وہ مجمع کے سامنے دے رہا ہے اور اس کی مقصود اللہ کی رضا ہے، یا وہ اس نیت سے دے رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر چلو اور کئی بھلے مانس جو نہیں دیتے چلو وہ بھی صدقہ دینا شروع کر دیں گے، جو کئی عرصے سے زکوٰۃ نہیں دے رہا دیکھے گا بھی ایک مسلمان دے رہا ہے، چلو اللہ اس کو بھی توفیق دے دے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ متاثر ہوتی ہے، فطرتاً انسان کسی کو دیکھ کر تاثر لیتا ہے۔ تو اگر یہ نیت ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ظاہراً بھی تم دے سکتے ہو، فَنِعِمَّ مَا ہِیَ، یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کر دو، خفیہ دو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو اور زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو اس لیے بہتر ہے کہ جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ریاکاری کا شبہ ہی نہیں ہے، دکھلاوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا دکھلاوا کیسے ہوگا؟ دکھلاوا تو ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگوں کی نظریں ادھر ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں کہ ایک بندہ گلے سے پیسے اٹھا کے جیب سے نکال کے دے رہا ہے، تو دل میں خیال آ سکتا ہے کہ لوگ چلو مجھے کہیں گے بڑا سخی ہے، پیسے دے رہا ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے۔ جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس میں ریاکاری کا شبہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور خفیہ صدقے کی جو برکات ہیں یا اس پر جو انعامات ہیں، جو اس کی فضیلت ہے، اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے، وہ کئی دفعہ پہلے گزر چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، تو ان میں سے ایک وہ سخی بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ ظاہری طور پہ بھی اس طرح ہوگا کہ جب کوئی بندہ کسی کو دکھلا کر صدقہ دے رہا ہے، 1000 روپے صدقہ کر رہا ہے، کسی کے اوپر زکوٰۃ دے رہا ہے، تو دیکھنے والا سوچے گا نا، اگر کوئی چور بیٹھا ہے، ڈاکو ہے، بدماش بیٹھا ہے، لٹیرے بیٹھے ہیں، تو سوچے گا ابھی جب یہ 1000 دے رہا ہے تو اس کے گھر میں 39,000 اور بھی ہوگا۔ اگر وہ 2500 دے رہا ہے تو سوچے گا جب اس نے 2500 زکوٰۃ دی ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے گھر میں 1,00,000 روپیہ ہے، کیونکہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا ان دنوں میں یہ بینک وغیرہ تو نہیں تھے۔ آج کل تو بینکوں میں بھی پیسہ محفوظ نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں بینک وغیرہ نہیں تھے، لوگوں کے پیسے ان کے گھر میں ہوتے تھے، اس لیے حکم دیا کہ خفیہ دو تاکہ تمہارے مال کے اوپر کسی کو اطلاع نہ ہو۔ چور ڈاکو آپ کو صدقہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ اندازہ نہ لگائیں کہ یہ تو سخی ہے، اس کے پاس تو بڑا مال ہے، تو پھر رات کو وہ ڈاکہ ڈال لیں۔ تو ایک فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ چور ڈاکو وغیرہ سے آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا، اور ریاکاری بھی اس میں نہیں ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور صدقے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ یہ صدقے کی ایک بڑی جو ہے برکت، صدقے کا سب سے بڑا فائدہ کہ نامہ اعمال سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں صدقے کی فضیلت میں یہ بات گزری تھی کہ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، بری موت کو ٹالتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے، تو برائیاں یہ نامہ اعمال سے مٹ جاتی ہیں صدقہ خیرات کی برکت سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرو گے، صدقہ خیرات کرو، ظاہراً دو، چھپا کر دو، اللہ سب باتوں سے خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دینا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا کافروں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ ایسا کافر جو حربی ہو، یعنی میدان حرب میں لڑائی میں سامنے آیا ہوا ہے، اس کو تو کسی حال میں صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کافر جو تبلیغ کرتا ہے اپنے کفر کی، اپنے کفر کا پرچار کرتا ہے، تو ایسے بندے کو، ایسے کافر کو بھی دینا جائز نہیں۔ ابتدائی اسلام میں حضور علیہ السلام کچھ کفار کو صدقہ خیرات دیتے تھے، اور متعین کیا ہوا تھا وہ کافر حضور سے لے جاتے تھے، لیکن صدقہ لینے کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا،
تو حضور علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کا دل نرم کرنے کے لیے ان کو کچھ مال دیتے ہیں تاکہ اسلام کی طرف مائل ہو، لیکن یہ تو کلمہ پھر بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو حضور نے ان کا عطیہ نفقہ جو ان کو دیا جا رہا تھا بند کر دیا کہ آج کے بعد ان کافروں کو کچھ نہیں دینا۔ تو اس موقع پہ قرآن مجید کی یہ آیات اتر آئیں، لیس علیک ھداھم، حضور آپ اس وجہ سے صدقہ خیرات بند کر رہے ہو تاکہ یہ تنگ دست ہوں گے اور ایمان کی طرف مجبور ہو کر آئیں گے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو کافر غریب محتاج جو حربی کافر نہیں ہے، لڑاکو جنگجو نہیں ہے، اگر محتاج ہیں، کوئی قریبی ہمسایہ ہے، بالکل غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو اگر آپ نفلی صدقہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اس نظریے سے ان کا صدقہ نہ بند کریں، تنگ دست ہوگا پھر وہ اسلام کی طرف آئے گا، مجبور ہوگا، یہ ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، آگے فرمایا جو کچھ بھی تم مال بھلائی کی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے، یہ اللہ پر تم احسان نہیں کر رہے، غریب مسکین کو دے رہے ہو، زکوٰۃ نکال رہے ہو، عشر دے رہے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، یہ قیامت والے دن تمہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اکاؤنٹ میں بینک میں جمع ہو رہا ہے، ضائع نہیں ہو رہا، قیامت والے دن تمہیں ملے گا۔ جیسے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے کچھ حصہ کاٹ لیا جاتا ہے، تو اگر وہ کوئی کہہ دے کہ بھئی میرے پیسے کیوں کاٹے جا رہے ہیں، تو اس کو بتلایا جاتا ہے بھئی یہ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تیرے اپنے لیے ہے، جب تو ریٹائر ہو جائے گا تو بعد میں تجھے پینشن ملتی رہے گی، تو ہم جو کاٹ رہے ہیں یہ تیرا فائدہ ہے۔ تو اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں جو تم زکوٰۃ دے رہے ہو، عشر دے رہے ہو، ضائع نہیں ہو رہا، فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، ایک بکری دی حضرت عائشہ کو، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، اور بعد میں آپ نے پوچھا وہ بکری صدقہ ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ نے بتلایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ ساری صدقہ ہو گئی ہے، بس اس کی ایک دستی بچی ہوئی ہے، ایک دستی میں نے صدقہ نہیں کی، وہ بھی پڑی ہے، باقی ساری دے دی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یوں کہو کہ باقی ساری بچی ہوئی ہے، دستی نہیں بچی ہوئی، یعنی جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہ بچا ہوا ہے، اور جو تو نے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ نہیں بچا ہوا۔ تو جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے بس وہی بچا ہوا ہے، اور جو ہم نے اپنے پاس بچا کے یہاں جمع کیا ہوا ہے وہ نہیں بچا ہوا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بس وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں ترغیب دی ہے کہ صدقہ کرتے وقت تمہاری رضا وجہ اللہ، رضوان اللہ، اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خیر یعنی پاکیزہ مال، حلال چیزیں اللہ کے راستے میں دیتے ہو وہ تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں صدقے کی جو غرض ہے نا، بنیادی غرض، وہ ہے کسی فقیر مسکین کی حاجت کو پورا کرنا، یہ صدقے کا منشور ہے، یہ صدقے کی اصل غرض ہے۔ اس لیے صدقہ دیتے وقت انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بندے کو میں یہ چیز دے رہا ہوں کیا وہ اسی چیز کا محتاج ہے؟ اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دیں، اگر اس کو کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کو کپڑے لے کر دیجئے، اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو اس کو کتابیں لے کر دو، اگر سردیاں آ گئی ہیں اس کے پاس بسترا نہیں ہے تو اس کے لیے بسترے کا انتظام کرو۔ تو صدقے کو کسی ایک چیز کے ساتھ خاص کر لینا، پیسوں کے ساتھ یا کھانے کے ساتھ، یا بعض لوگ جو ہے وہ صرف صدقہ بکرے کا ہی سمجھتے ہیں کہ کالا بکرا ہی ضرور صدقہ دیں تو مصیبتیں ٹلیں گی۔ ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے اسلام میں کہ کسی چیز میں صدقہ مخصوص ہو۔ اور پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس بکرے کی سری وغیرہ اٹھا کر اس مریض کے سار کے قریب لے آتے ہیں، گھماتے ہیں تاکہ مریض جو ہے وہ جلدی شفا یاب ہو۔ یا بعض لوگ بڑا اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے، بکرا ذبح کرانا ہے، تو وہ ہماری فیکٹری ہے، مشین کے قریب لے جاتے ہیں، اس مشین کے نیچے جا کے ذبح کرو، ہماری دکان پر ہی اس کو ذبح کرو۔ تو اس پر اصرار کرنا، یہ زور دینا، یہ کوئی شریعت میں اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو بتلانا چاہتے ہو کہ ہم بکرے کی سری مریض کے سر کے قریب لائیں گے تو پھر اللہ کو پتا ہوگا کہ ہاں واقعی اسی مریض کے لیے ذبح ہوا ہے؟ مشین کے نیچے جا کے ذبح کرائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا کس بندے نے صدقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے راز جانتے ہیں، جہاں کہیں بھی جس نظریے سے جس نیت سے آپ صدقہ کر دیں اللہ کو پتا ہے، اللہ وہ مصیبت ٹالنے پہ قادر ہے، سب اللہ کو پتا ہے۔ تو صدقہ کسی ایک چیز میں مخصوص کر دینا
صدقہ حالات کو دیکھ کر دیا جاتا ہے. صدقے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ موسم کیا ہے, کہ کس موسم میں میں کیا چیز دے رہا ہوں. اب سخت سردیوں کے موسم میں کوئی آدمی گڑ کا شربت بنا کے تقسیم کر رہا ہو تو اس کو پاگل ہی کہا جائے گا, کون پیے گا اس کو. تو موسم دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ گرمیوں کا موسم ہے, سردی کا موسم ہے, سیزن کس چیز کا ہے, آگے آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو صدقے کے اندر بنیادی چیز وہ ہے مسکین کی, فقیر کی حاجت پوری کرنا. اور اسی لیے جب ہمارے پاس جو چیز پڑی ہوتی ہے نا وہ ہم اٹھا کر غریب کو, مسکین کو دے دیتے ہیں, لیکن اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ جو 1000 کی چیز ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں جا کے بیچ دیتا ہے 700 کی 800 کی, اس لیے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. تو ہم نے اوپر والا 300-400 وہ خام خواہ سے ضائع ہو گیا, ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فقیر اور مسکین نے بھی جا کے بیچ دی. اس لیے وہی چیز دیں جس کی اس کو ضرورت ہو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خیر, جو کچھ بھی تم خیر کی چیز, مال, رزق مسکین فقیر کو دیکھ کر خرچ کرو گے, یوفا الیکم, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں پورا پورا وہ دے گا. ایک کے بدلے 10, یہ اللہ کا وعدہ ہے, وہ ضرور تمہیں دے گا. یوفا الیکم. اور اگر فی سبیل اللہ تم نے صدقہ کیا ہے, اللہ کے راستے میں دیا ہے, مجاہدین کو تم نے دیا ہے, غازیوں کو جو اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کر رہے ہیں مجاہدین, ان کو دو, تو اس پر تو ایک کے بدلے میں 700 ہے. تو بہرحال اگر عام حالات میں دو تو ایک کے بدلے 10, فی سبیل اللہ دو, ایک کے بدلے میں کم سے کم 700, یہ اللہ کا وعدہ ہے. یوفا الیکم, یہ تمہیں ضرور دنیا میں مل کے رہے گا. وانتم لا تظلمون, اور اس میں تمہارے اوپر ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی.